अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 24th एपिसोड के साथ, आई मीन 24th एपिसोड के पार्ट 2 के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पार्ट 2 मैं शाम में अपलोड करूँगी, तो मैं वादे के मुताबिक हाज़िर हो गई हूँ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें कि मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लग रही है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2 यानी पार्ट 2। आपा, कैसी हैं आप? और आलियान कैसा है? सफ़िया बेगम ने उस हादसे के बाद आज फरखंदा बेगम को फ़ोन किया था। सफ़िया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम तुम्हारी बातों में आ गए थे। आपा प्लीज़, आप ऐसे तो ना बोलें। अरे, मैंने क्या बोला है? यहाँ मेरा बच्चा ज़िंदगी भर के लिए नाबीना हो गया है और तुम सोच रही हो मैं तुमसे अब भी प्यार से बात करूं? माफ करना सफिया बीबी, अब तुम जानो, जब्बार जाने और तुम्हारी बेटी जाने, मुझे ना तुमसे कुछ लेना देना है अब, और ना ना ही तुम्हारी बेटी से। तो बेहतर होगा कि तुम भी हमें बख्श दो। वैसे भी मैं तुम्हारी बेटी को सिर्फ अपनी बहू बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सज़ा मिली है। अब ना मुझे तुम लोगों से कोई ताल्लुक रखना है और ना मेरे बेटे को, समझी तुम? फरखंदा बेगम ने सफ़िया बेगम को जली कटी सुनाकर अपने दिल की भड़ास निकाली, फिर कॉल काट दी। ज़हरान अबीर पर एक के बाद एक वार करता ही जा रहा था। उसका गुस्सा उरूज पर था। अबीर भी जवाबी कार्रवाई में हमला कर रहा था, लेकिन ज़हरान से मुकाबला कर पाना उससे महंगा पड़ रहा था। दोनों एक दूसरे को झपटे हुए थे। ज़हरान ने अबीर पर भारी वार किया तो अबीर ज़मीन पर गिर पड़ा। अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। ये ज़हरान के लिए बहुत अच्छा मौका था। अबीर का अपने रूप में आ जाना ये साबित कर रहा था कि वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। ज़हरान बर्क़ फुर्ती से दौड़ लगाता हुआ अबीर की जानिब बढ़ रहा था, जबकि अबीर ज़मीन बोस उसे बेबसी से देख रहा था। वो अपने बचाव में कोई भी लाएअमल करने से क़ासिर था, क्योंकि उसमें अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी पूरी ताकत, पूरा ज़ोर आज़मा चुका था और अब उसे आराम की अशद ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ ज़हरान हार तस्लीम करना तो दूर, वो तो थकने को भी तैयार न था। जंगल के सारे जानवर छुप-छुप कर तमाशा देख रहे थे। वो सारे बेहद खौफ़ज़दा थे। आज ये जंगल 2 भाइयों की जंग की तारीख़ लिखने वाला था। पूरा जंगल ज़हरान की धाड़ से थर-थर काँप रहा था। अबीर ज़मीन पर बेजंबिश कैफ़ियत में पड़ा। उसने अपनी आँखें बंद कर ली थीं।
وہ سمجھ چکا تھا یہ اس کا آخری وقت ہے، وہ اس جنگ میں ہار چکا تھا۔ اچانک ہی ابیر کو وہیں قریب جنیا پھول کا پودا نظر آیا۔ یہ ایک خاص قسم کا پودا ہوتا ہے جو خاص طور پر جنات کو طاقت بخشتا ہے۔ جنیا کا پودا ہر جنات کے گھر پر موجود ہوتا ہے۔ جنات کی دنیا میں اگر کوئی جن زیادہ کمزور ہوتا ہے تو اسے بچپن سے ہی جنیا کا پھول کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ طاقتور جن بن سکے۔ اس وقت ابیر کو اس جنگل میں جنیا کا پھول مل جانا ایسا تھا جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی کا مل جانا۔ ابیر نے تھوڑی ہمت دکھائی، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر جنیا کا ایک پھول توڑ کر فوراً کھا لیا۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ پھر سے بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ابیر جنیا کی پھول کی وجہ سے خود کو بہت طاقتور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے زہران پر اٹیک کیا۔ اب زہران ابیر کے وار سے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ آدھی رات کا منظر تھا، ہر طرف ویرانی تھی۔ رانی سنسان راستوں پر تنہا بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بھورے رنگ کا بھیڑیا پڑا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ اب مزید بھاگنا اس کے لیے لگ بھگ ناممکن تھا، لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ تھا، جس کے وجود سے منموہک خوشبو آ رہی تھی۔ زہران، وہ 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 بھیڑیا میرے پیچھے لگا ہے، مجھے اس سے بچاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ رانی نے جب دیکھا اسے تھامنے والا اور کوئی نہیں زہران ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ تم بے فکر ہو جاؤ رانی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر زہران نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں قید تھے۔ رانیم خود کو زہران کی پناہوں میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ابھی دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ زہران کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور بھیڑیا تیزی سے بھاگتا ہوا زہران پر وار کر چکا تھا۔ زہران نے رانیم کو بچانے کے غرض سے اسے دور ڈھکیلا تو وہ زمین پر جا گری۔ اب زہران اس بھیڑیا سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن وہ بھیڑیا اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زہران بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ اس بھیڑیے نے زہران کو شکست دے دی تھی۔ زہران زمین پر گرا رانیم کی اور اپنے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسی وقت اس کے حواس زائل ہوئے تھے۔ زہران، زہران، زہران اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ زہران! رانیم چیخنے لگی، لیکن مقابل ہوش میں ہوتا تو کوئی جواب دیتا۔ ابھی رانیم اسی صدمے میں مبتلا تھی
کہ بھیڑیا رانی کے نزدیک بڑھ کر اسے اپنے منہ میں دبوچ کر کہیں لے جانے لگا۔ رانی چیختی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی تو اس وقت پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا؟ کون ہے وہ بھیڑیا جس نے میرے زہران کو نقصان پہنچایا ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ زہران، کہاں ہو تم؟ تم ٹھیک ہو نا؟ زہران پلیز ایک بار آ جاؤ، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ یا اللہ، میرے زہران کی حفاظت کرنا، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ رانیم بھی جی نہیں پائے گی۔ رانیم نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اسے کچھ غلط، کچھ بہت برا ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ زہران اور رانیم ایک دوسرے سے سچا عشق کرتے تھے۔ اگر ایک مشکل میں ہوتا تو دوسرے کو خود بخود الہام ہو جاتا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ بات یہ ہے کہ میری ایک نئی ناول آ رہی ہے ارتکاب جرم، اس کا پرومو میں نے ٹک ٹاک پہ شیئر کر دیا ہے، تو وہ آپ لوگ دیکھیں اور بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے، کتنی جلدی اسے لے کر آنا ہے۔ اور ماہی روح کی ایپیسوڈ میں نے ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ کر بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔